سب سے بڑی بھول کی ہے، لیکن نہ جانے کیسے ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک کر کے میرے والدین سمیت میری بیوی اور بیٹا بھی مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنات کا فرشتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر جیسا اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا، اس لیے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، جیسے شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی، جبکہ بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریبی۔ ناظرین گرامی، جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو اور اسے دنیا و جہان کو سمجھنے اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ 7 آسمانوں پر اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، 5ویں آسمان والے تقی کہتے، 6 آسمان والے حاشے اور 7ویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس بارے میں بہتر پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس 7ویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے لوح محفوظ میں